الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام، چکملوک سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کے عنوان سے معنون، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبول سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور شہادتیں حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تھیں اور بعد میں بھی رہی ہیں اور آج تک چلتی آ رہی ہیں. شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے، اور اللہ کا انتخاب ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ درجہ دیتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ شہادت اور تقیہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. شہادت اور تقیہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر تقیہ ہوتا تو شہادتیں نہ ہوتی. تقیہ یعنی مخالف کی ہاں میں ہاں ملا کے راضی ہو جانا، اگرچہ وہ ظاہراً یا اس کے مذہب اور عقیدے کے خلاف ہی صحیح، لیکن ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کے ساتھ مل جانے کو تقیہ کہتے ہیں. یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ جھوٹ کا دوسرا نام تقیہ ہے. تو تقیہ اور شہادت یہ جمع نہیں ہو سکتی. جب تقیہ ہوگا تو ٹکر نہیں ہوگا، جب تقیہ ہوگا تو ٹکر نہیں ہوگا.
اور جب ٹکر نہیں ہوگا تو شہادت کیسے ہوگی؟ تو جس مذہب میں شہادت ہے اس مذہب میں تقیہ، بولو بھائی، الحمدللہ صحابہ میں بھی شہادتیں ہیں، تو صحابہ والے مذہب میں بھی تقیہ، بولو، اور اہل بیت میں بھی شہادتیں ہیں، تو اہل بیت والے مذہب میں بھی تقیہ۔ اب جو تقیہ والے ہیں نہ یہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ ہم شہادتوں والے ہیں، اور حضرت حسین بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت عمر بھی شہید ہیں، بہت سارے صحابہ شہید ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادتوں سے نوازا، شہادتوں جیسا انعام عطا کیا، اور ان کی شہادتیں یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا، تقیہ نہیں کیا۔ تقیہ، کوئی شہید ایسا ہوتا ہے کہ جسے دنیا شہید کہتی ہے، کوئی شہید ایسا ہوتا ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر دنیا والے کہتے ہیں یہ شہید ہے، لیکن کوئی شہید ایسے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شہید ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جو عبد ہیں وہ اللہ سے دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور یہ سورہ فاتحہ ہے، اور ہر نمازی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ہاں اگر جماعت ہو تو صرف امام پڑھتا ہے، باقیوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر اکیلا ہو پھر چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں یہ دعا کی تلقین ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں۔ کتنی بھائی؟ چار ہیں۔ پہلی جماعت نبیوں کی ہے، اور دوسری جماعت صدیقین کی ہے، اور تیسری جماعت شہیدوں کی ہے، اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے بتایا کہ صراط مستقیم جو ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں۔ ایک نبیوں کی جماعت ہے، اور نمبر 2 صدیقین کی جماعت ہے، نمبر 3 شہداء کی جماعت ہے، اور نمبر 4 صالحین کی جماعت ہے۔ اب دیکھیں انسان میں مرتبے بھی چار ہیں، بڑے بڑے مرتبے چار ہیں۔ ان میں سے انسانیت میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی مرتبہ مخلوق میں موجود۔ بات سمجھ آئی؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہیں، پہلے وہ کرسی تو دکھاؤ جس پر بٹھاؤ گے، پہلے تو وہ کرسی تو دکھاؤ جس پر بٹھاؤ گے، کیونکہ انسانیت میں مرتبے چار ہیں بڑے بڑے، اور ان میں سے سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی مرتبہ مخلوق میں، بولو بھائی، مخلوق میں نہیں ہے۔ تو جو نبی ہیں، نبی سے اوپر اللہ ہے، اور نبی اور اللہ کے درمیان میں کوئی ایسا منصب نہیں ہے
جس پر حضرت علی کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے وہ کرسی تو تلاش کرو جس پہ علی کو بٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور صراط مستقیم 4 جماعتیں ہیں انعام یافتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر کھڑے تھے. حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں, حضرت عمر بھی ساتھ ہیں, حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. احد پہاڑ یوں ہلنے لگا. آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ کو یوں ٹھوک کر مار کر فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد چپ کر کے ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو بھائی حضور علیہ السلام خود نبی موجود ہیں, صدیق حضرت ابو بکر ہیں, باقی عبارت میں شہیدان بچے اور یہاں حضرت عمر اور حضرت عثمان بچے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عمر کو بھی شہید بتایا ہے, حضرت عثمان کو بھی شہید بتایا ہے. کچھ شہید وہ ہوتے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں, پھر دنیا والے دیکھ کر کہتے ہیں یہ شہید ہیں. لیکن کچھ شہید ایسے بھی ہیں جو چلتے احد پہاڑ پر ہیں لیکن پیغمبر بتاتے ہیں یہ شہید ہیں. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہو, صرف قتل ہونے والا شہید نہیں ہوتا. صرف قتل ہو جانا یہ شہید ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں, جب تک ایمان نہ ہو, صرف قتل ہو جائے وہ شہید نہیں ہوتا. شہید ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. پتہ چلا کہ حضور جنہیں شہید کہہ رہے ہیں تو حضور بتا رہے ہیں یہ مومن بھی ہیں. یہ مومن بھی تو ایک تو مومن وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین, ایک تو مومن وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین. جواب آتا ہے وما ہم بمومنین, یہ مومنین نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جن کو لسان نبوت کہتی ہے, یہ شہید ہیں. اور شہید صرف قتل ہونے والے کو نہیں کہا جاتا, شہید کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے ایمان کی گواہی دی ہے, حضرت عثمان کے ایمان کی گواہی دی ہے. تو صراط مستقیم جو ہے یہ نبیوں کا راستہ ہے, صراط مستقیم صدیقین کا راستہ ہے, صراط مستقیم شہداء کا راستہ ہے, صراط مستقیم حضرت ابو بکر کا راستہ ہے, عمر کا راستہ ہے, عثمان و علی کا راستہ ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ جب تک ابو بکر کا راستہ نہیں مانتا, عمر اور عثمان علی کا راستہ نہیں مانتا, اس وقت تک اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب علیہم اور ضالین, اس میں علماء کرام نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں, لیکن اس کو سمجھیے گمراہ ہونے کے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ نہ سمجھ کر دین حق کو چھوڑ بیٹھا, یہ ضالین میں داخل ہیں اور یہ نصارہ ہیں. اور مغضوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو جان کر اس پہ نہیں چلتے, سیدھے راستے کو جان کر اس پہ نہیں چلتے. جانتے ہیں کہ حق یہ ہے, جانتے ہیں کہ حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے, یہ جانتے ہیں حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر کو نکاح میں دی ہے, یہ جانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں, یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی نے 25 سال ابو بکر و عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یہ جان کر بھی منہ موڑ دیتے ہیں, راستہ بدل دیتے ہیں. تو یہ مغضوب علیہم اس دور میں یہودیت اور اس دور میں یہودیت کی ذریت ہے. اور یہ میں نے ویسے نہیں کہہ دیا, رجال کسی میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی کی کارگزاریاں لکھ کر آگے کہتا ہے ومن خالف شیعت اصل التشیع
والرفض ماخوذ من الیہودیت، یہ جو تشیع ہے اور یہ رفض ہے یہ یہودیت سے ماخوذ ہے۔ پتہ چلا کہ مغضوب علیہم یہ دشمنان صحابہ ہیں کہ جو حق کو جاننے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور صدیق اکبر پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ پہ بھاگتے ہیں، آل بیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا راستہ سیدھا ہونا چاہیے، مغضوب علیہم بھی نہ ہو اور ضالین بھی نہ ہو۔ تو دشمنان صحابہ کا راستہ نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھا راستہ چاہیے۔ اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صحابہ کا۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صحابہ کا۔ اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہاں ترجمہ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ترجمہ صفت موصوف کا ہے اور عبارت میں اضافت ہے، خیر کی اضافت ہے امتن کی طرف اور یہ اضافت منی ہے، اور یہاں ترجمہ اضافت والا ہوگا اور بہترین امت یہ صفت موصوف کا ترجمہ ہے، حالانکہ عبارت میں صفت موصوف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو۔ ایک ہے کہ تم بہترین امت ہو اور ایک ہے تم بہترین امت ہو۔ ایک ہے یہ امیر قوم ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ امیر قوم ہے۔ اس میں فرق سمجھ آیا؟ یہ امیر قوم ہے یعنی ساری قوم امیر ہے، یہ امیر قوم ہے یعنی ساری قوم میں سے یہ امیر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو یعنی ساری امت میں سے تم بہترین ہو۔ بھئی یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ بولو بھئی، یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ موجود ہونا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام کے سامنے جو موجود تھے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، وہ کون تھے؟ سارے نہیں ماننے والے۔ وہ کون ہیں؟ قرآن سچا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن کے ہر فیصلے کو مانتے ہو، قرآن کی ہر خبر کو مانتے ہو۔ قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو، جن کو بہترین امت کہا یہ کون ہے؟ بولو یہ کون ہے؟ اب ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے صحابہ بہترین کہاں تھے؟ معاذ اللہ، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، وہ بہترین کہاں تھے؟ باغ فتح پہ قبضہ کیا، وہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، وہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدل دیا، وہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے مدے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، وہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، وہ بہترین کہاں تھے؟ کلمہ بدل دیا، آذان بدل دی، نماز بدل دی، اہل بیت پہ ظلم کیے، وہ بہترین کہاں تھے؟ لیکن قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا قرآن کی؟ کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کھولی، اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ تو اللہ نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ قرآن صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے؟ واقعی صحابہ بہترین تھے۔ اب یہ طبقہ جو کہتا ہے صحابہ بہترین نہیں تھے، یہ قرآن سے اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، یہ کہتے ہیں صحابہ بدترین امت ہیں۔ ہم اس طبقے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگا کر صحابہ کو زندہ باد کہتے ہیں۔ اب یہاں بڑے توجہ،
قرآن مجید کی یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی کتاب نہ ہو، کوئی حوالہ نہ ہو، دشمنان صحابہ کے مذہب کو دلائل سے کچلنے کے لیے قرآن کی یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ تم بہترین امت ہو، یہ اللہ نے کن کو کہا ہے؟ کوئی استثناء کیے؟ سب کو کہا ہے نا۔ اب یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں صحابہ بہترین اللہ نے ان کو کہا، لیکن بعد میں انہوں نے چل کر ایسے کام کیے کہ اب ہم انہیں بہترین نہیں کہتے، اسی لیے وہ صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں۔ اس کو سمجھیے، ہم کسی کو سچا کہیں کل وہ جھوٹا نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو کامیاب کہیں کل وہ ناکام نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو مومن کہیں کل وہ کافر نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا، اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا، ہمیں کیا پتا کہ یہ کیوں ہو، یہ یوں ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن کو کہتے ہیں یہ بہترین، اللہ تو اندر کو جاننے والے نا، اللہ تو اندر کو جاننے والا ہے، اور یہ آخری گھڑی تک کون کون سے کام کریں گے رب پہلے سے جانتا ہے۔ اب اللہ جن کو کہتا ہے یہ مومن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مومن، آخری گھڑی تک مومن۔ اللہ جنہیں کامیاب کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی کامیاب، آخری گھڑی تک کامیاب۔ اللہ جنہیں بہترین کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی بہترین ہے، آخری گھڑی تک بہترین ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور مجھے مضبوط ذرائع سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر میرے گھر کو آگ لگا دے گا۔ اب مجھے بتاؤ میں ایسے آدمی کو بیٹھنے دوں گا؟ اس کی تعریف کروں گا لوگوں کے سامنے؟ کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ 1 گھنٹے کے بعد میرے گھر کو آگ لگانے والا ہے۔ اگر صحابہ نے آگے چل کر خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانی ہوتی تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا نا، تو اللہ ایسوں کو بہترین فرماتے۔ بولو چکوال والو، قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھ لو، کوئی مائی کا لال تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کوئی روایت نہیں، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، قرآن کھول کر کہتے ہیں آؤ ہم سے بات کرو، تمہارا مذہب باطل ہے اور صحابہ کا مذہب حق ہے۔ اگر صحابہ نے آگے چل کر باغ فتح پہ قبضہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا نا۔ اگر صحابہ نے آگے چل کر خلافت پہ قبضہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا نا، تو اللہ ایسوں کو بہترین فرماتے۔ لیکن جب اللہ نے بہترین فرما دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ فتح کو غصب کرنے والی کہانیاں من گھڑت، خلافت پہ قبضہ کرنے والی کہانیاں من گھڑت، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانے والی باتیں من گھڑت، یہ سارے قصے من گھڑت ہیں۔ قرآن بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے ہیں۔ آئیے آگے چلیے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ کیا لطف ہے کہ ساری امت کو کہا جاتا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو، لیکن صحابہ کے لیے کہا جا رہا ہے تم کرتے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ ساری امت کو کہا جاتا ہے تم برائی سے روکو، لیکن صحابہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ،
اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چکوال والو، صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب آئیے اس آیت کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، قرآن سچا ہے؟ قرآن کی ہر بات، قرآن کا ہر فیصلہ، قرآن کی ہر خبر، قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے۔ تم برائی سے روکتے ہو، جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے۔ جب آپ نے قرآن کی اس آیت کو یوں سمجھ لیا نا، اب ذرا ان اعتراضات کی طرف توجہ کیجئے جو کہتے ہیں جی صحابہ نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم شروع کر دی، صحابہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کر دی، صحابہ نے تراویح شروع کر دی، اور یہ ساری بدعتیں شروع کر دی۔ بدعتیں گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی برائی ہوتی ہے، صحابہ برائی کا حکم کرتے رہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ مذہب قرآن کے مخالف ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے۔ اب دیکھو ذرا، یہ جو باتیں میں نے کہی نا، یہ الگ بات ہے کہ یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ اگر یہ صحابہ بھی حکم کرتے تو صحابہ کا حکم کیا ہوا بدعت نہیں ہو سکتا، گمراہی نہیں ہو سکتا، برائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے جو خبر دی ہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو۔ جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے، اور جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی نا، تو یہ سارے اس قسم کے اعتراضات ختم ہو جائیں گے کہ صحابہ نے کوئی برائی کا حکم کیا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی برائی ہے، اور صحابہ نے برائی کا حکم کیا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیں، جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم ان سے کہتے ہیں آؤ صحابہ کو ایک لمحے کے لیے ہم درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ اللہ نے جن کو بہترین نے امت کہا یہ کون ہے؟ بھئی ہمارا جواب تو یہ ہے نا کہ یہ صحابہ ہیں، لیکن جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک لمحے کے لیے صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ اللہ نے جنہیں خیر امت کہا، بہترین امت کہا، اگر یہ صحابہ نہیں ہیں تو کون ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک دنیا رافضیت دے نہیں سکی۔ اللہ نے ہوا میں تیر تو نہیں چلائے نا، اللہ نے جن کو بہترین کہا یہ کون ہے؟ میں نے ان کی بنیادی کتابوں کو دیکھا ہے، بڑی کلابازیاں کھائی ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کے دور میں پیدا ہوں گے، اللہ نے ان کو بہترین کہا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ بولو موجود ہو نا۔ تو امام مہدی کے دور میں جو لوگ آئیں گے وہ تو ابھی بھی موجود نہیں ہے، ابھی بھی غائبین میں۔ تو قرآن تو موجودین کی بات کر رہا ہے، یہ کلابازی تمہارے کام کی نہیں ہے، کوئی اور کلابازی کھا لو۔ سوال ہمارا برقرار ہے کہ اللہ نے جنہیں بہترین کہا، کنتم خیر امت کہا، یہ کون ہے؟ اگر صحابہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے؟ یہ گھوم گھما کے پھر ایک اور کلابازی کھا لی، کہتے ہیں کہ جی کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ یہ بڑے لطیفے کی بات ہے،
حضرت علی ہیں، کہا یہ بہترین امت حضرت علی ہیں۔ میں نے کہا ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ حضرت علی واحد ہیں اور آیت میں سارے صیغے جمع کے ہیں، حضرت علی واحد ہیں تو جمع سے واحد کیسے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت تو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں اور صحابہ ہیں وہاں حضرت علی بھی ہیں، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم اہل سنت تو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں اور صحابہ ہیں وہاں حضرت علی بھی ہیں، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے علی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے خلافت پہ قبضہ ہوتا رہا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے باغ فتح پہ قبضہ ہوتا رہا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی گئی، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے کلمہ بدلتا رہا، علی خاموش، آذان بدلتی رہی، علی خاموش، نماز بدلتی رہی، علی خاموش، مذہب بدلتا رہا، علی خاموش، نبی کے طریقے بدلتے رہے، علی خاموش۔ تم نے جو تصویر بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے علی نہ تو بھلائی کا حکم کر سکے نہ برائی سے روک سکے، اور قرآن جن کو بہترین کہتا ہے یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے بھلائی کا حکم بھی کرتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں علی ہیں، جہاں اور صحابہ ہیں وہاں حضرت علی بھی، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جس مذہب میں شہادت ہو وہاں تقیہ نہیں ہو سکتا، اور جہاں تقیہ ہو وہاں شہادت نہیں ہو سکتی، اور سارا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کبھی دیندار ہو سکتے؟ بھئی دیکھو، میں نے تقریر کی نا، ایک آدمی گھر بیٹھا ہے، وہ گھر سے باہر نکلا، میری تقریر کے بعد پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، میں خود موجود تھا۔ اس نے کہا میں تو تجھے مانتا ہی نہیں۔ پھر دوسرا آدمی اٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کہی، کہا میں تجھے بھی نہیں مانتا۔ پھر تیسرا اٹھا، کہتے میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں، تو اس تک میری تقریر پہنچ سکے گی؟ تو جب حضور دین سکھا رہے تھے اس وقت یہ لوگ تھے؟ بولو۔ اور جو تھے وہ کون تھے؟ اور زور سے، سارے نہیں ماننے والے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے، نبی سے اذان سیکھنے والے، نبی سے قرآن سیکھنے والے، نبی بدر میں تو ساتھ، نبی احد میں تو ساتھ، نبی بدر میں تو ساتھ۔ مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔